بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اور سوالات انشاءاللہ ان کے جواب ضرور دوں گا، لیکن جو واقعہ اس سے پہلے عرض کر رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا جو واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے اور واقعہ بات ادھر تک پہنچی کہ کشتی کے اوپر سوار ہوئے، کشتی کے جو مالک تھے، جو بچے تھے، انہوں نے ان کو مفت سوار کیا، ان سے پیسے نہیں لیے۔ وہاں جب اتر گئے اور اترتے ہی خضر نے اس کشتی کے کچھ لکڑیاں تھیں اس کو توڑ ڈالی، کشتی کو توڑ ڈالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم جا کر ان کا نقصان کر لیں۔ تو خضر نے ان کو یاد کرایا کہ اس طرح آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ سوال آپ میرے اوپر نہیں کر سکتے بلکہ دیکھتے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، لا تؤاخذنی بما نسیت، اے خضر تم میری پکڑ نہ کرنا میرے اس بھول کے اوپر، ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے اس کام کے اوپر تو یعنی سختی مت کرنا۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، 15 سپارے کی آخری آیت اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو اب آگے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اور خضر جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے جیسے میدان میں کھیلتے ہیں، اور ایک بچہ آرام سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو خضر گئے اور اس بچے کو جا کر قتل کر دیا۔ تو ظاہری تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچے کھیل رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے، جو بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ان کو کچھ نہیں کیا، اور یہ ایک چھوٹا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے پابند تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ہی تکلیف ہوئی۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ایک پاک باز نفس کو، ایک بچے کو، انسنٹ معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ 15 سپارے کی آخری آیت یہاں ختم ہوئی، تم نے تو بہت ہی بڑا اور برا کام کیا ہے۔ تو خضر نے پھر وہ ان کو یاد کرایا، 16 سپارے کی پہلی آیت، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی؟ قال، خضر نے فرمایا، الم اقل لک، کیا میں تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ کسی صورت کے اندر صبر نہیں کر سکو گے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معذرت کی کہ ٹھیک ہے، تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا اور میری سمجھ میں بہت برا کام ہے، لیکن جب تم کہتے ہو سوال نہ کرو تو ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کرتا ہوں۔ تو اب خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کے بعد اگر تم نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو اب میں تمہارا ساتھ تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اب اس کے بعد دوبارہ سوال مت کرنا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اب دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب جا رہے تھے اور آخر بھوک لگ گئی، انسان ہیں دونوں، تو ایک گاؤں کے اندر جب گئے اور اس گاؤں والوں کو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ ہم مسافر ہیں اور مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ ہماری کچھ مہمانی کرنا، بھوکے ہیں، آپ ہمیں کچھ کھانا دے دینا۔ تو وہ جو گاؤں والے تھے، وہ علاقے والے تھے، انہوں نے کچھ کھانا پینا نہیں دیا بلکہ ایک رکھا انداز اختیار کیا، بے احترامی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کو کھانا دینے والے ہیں۔ حالانکہ مہمانی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ کسی کو جانیں یا نہ جانیں، چاہے اچھا ہو برا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، باہر صورت اگلا اگر مہمان ہے تو مہمان ہونے کی حیثیت سے انسان اگلے کی بڑی عزت کرتا ہے، خاطر کرتا ہے، اس کو کھانا پینا دیتا ہے، خاصتاً اگلا اگر بھوکا ہو، یہ تو انسانیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، اتنے ہی بے احترام کیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، بڑے ناراض تھے، لیکن کیا کر سکے؟ دونوں وہاں سے واپس ہی آ رہے تھے تو خضر نے دیکھا کہ ایک وہاں سامنے ایک دیوار تھی اور دیوار تھوڑی سی اس طرح گر رہی تھی۔
تو خضر گئے اور وہاں جا کر فوراً اس دیوار کی مرمت کرنی شروع کر دی، اور دیوار جو گر رہی تھی وہ جتنے بھی پتھر تھے ان کو سیدھا کرتے 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 تمام پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر صحیح طریقے سے رکھتے پوری جو دیوار ہے اس دیوار کو مکمل کر دیا، صحیح کر دیا، اور اس کی مرمت کر کے اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے اور فرمانے لگے، جس کا مفہوم ہے، فرمایا ان لوگوں نے تو ہماری اتنی بے احترامی کی کہ ہمیں کھانے تک نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے جب مانگا بھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا، قرآن کریم کا اعلان ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابا کہتے ہیں انکار کر دینا، صاف انکار کرنا کہ ہم تمہاری مہمانی بالکل کریں گے ہی نہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، خضر نے اس کو مکمل ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہم نے احسان ان کے ساتھ کیا اور پوری دیوار ان کی بنا دی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو تم نے الٹ کر دیا ہے۔ تو اس وقت پھر خضر نے ان کو یاد کرایا، فرمایا میں تمہیں بار بار کہتا رہا کہ تم مجھ سے سوال مت کرنا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے، اب ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، تم اپنے راستے کے اوپر، میں اپنے راستے کے اوپر، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اگر سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ مت لے جانا، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اس کے بعد اگر میں نے تم سے سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ پن سے الگ کر دینا، کیونکہ میرے اعذار جو ہیں، میرے عذر بہت ہو گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی میں نے سوال کیا مجھے الگ کر دینا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا، تم سے علم آگے نہیں سیکھ سکوں گا، لیکن جانے سے پہلے اتنا تو کر دے کہ یہ جو 3 واقعات ہیں کہ ادھر جو اس کی کشتی تم نے توڑ ڈالی، جو میرے ذہن کے اندر بات نہیں آ رہی تھی، اس چھوٹے سے بچے کو تم نے قتل کر دیا، اس کا واقعہ، اور پھر اب یہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ برا کیا، کشتی والوں کے ساتھ، درمیان میں یہ واقعہ ہوا، اور تیسرا یہ وہ قتل والا واقعہ، دوسرا قتل والا واقعہ، اور تیسرا یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ تو پھر خضر نے ان کو بتلایا، فرمایا کہ وہ جو کشتی تھی وہ 2 ینگسٹروں کی تھی، 2 جوان بچوں کی تھی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ احسان کیا۔ فرمایا وہ کس طرح؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس علاقے کا جو بادشاہ ہے، وہ بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے، اور اس کو کشتیاں بڑی پسند ہوتی ہیں، تو وہ ہر سال کیا کرتا ہے، جتنی بھی کشتیاں ہیں ان کو بلوا لیتا ہے، اور ان میں سے جو اچھی کشتی ہو اس کو ان سے غصب کر کے چھین لیتا ہے، ان سے چوری کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے زبردستی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کشتی اب میری ہو گئی ہے، تم جاؤ اپنے راستے کے اوپر۔ اب وہ وقت آ گیا سال کا جس وقت اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بادشاہ ان کی اس کشتی کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اور وہ ان سے کشتی لے لے گا، اور یہ بیچارے بچے کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ وہ بادشاہ بڑا ہے، تو یہ بچے بیچارے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے وہیں رہ جائیں گے اور ان کی روزگاری کچھ نہیں ہوگی۔ تو میں نے سوچا اس طرح کروں، تھوڑی سی ایک لکڑی توڑ ڈالوں تاکہ، اور ان کو تو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ لکڑی ٹوٹی ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ سے کشتی کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، لیکن جب وہ بادشاہ برائے گا تمام کشتیوں کو، ان کی کشتی دیکھے گا اور کہے گا کہ اس کشتی کے اندر لکڑی ٹوٹی ہے، مجھے یہ کشتی نہیں چاہیے، یہ کشتی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اگرچہ ظاہری یہ لگتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی لکڑی توڑ ڈالی اور اس کشتی کے تھوڑا سا نقصان کر دیا، لیکن آگے کے لحاظ سے جب وہ بادشاہ ان کشتیوں کو بلا کر دیکھے گا اور اس کشتی کو نہیں لے گا تو پوری زندگی یہ کشتی ان کے پاس ہی رہے گی، کبھی بھی وہ بادشاہ ان سے چھینے گا نہیں۔ تو یہ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا کہ ان کی پوری کشتی بچا لی ہے میں نے ان کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ وہ بچہ، فرمایا وہ بچہ جو ہے، ابواہ، اس کے جو ماں باپ تھے بہت ہی نیک تھے، بہت ہی نیک گزار تھے، اور معال کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ علم دے دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے بڑا ہو کر یہ خود بھی بے راہ ہوگا، گمراہ ہوگا، اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ بچپن کے اندر ہے، اور بچپن کے اندر بچہ معصوم ہوتا ہے، اس وقت اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے،
تو مستقبل کے اندر خود بھی گمراہ ہوگا، ہزاروں کو بڑے ہو کر گمراہ کرے گا، خود بھی جہنم جائے گا، دوسرے ہزاروں کو جہنم لے جائے گا۔ تو میں نے سوچا ابھی اس کو قتل کر دوں، اس کی گردن موڑ ڈالوں، ابھی اگر وہ مر گیا تو خود بھی جنت کے اندر چلا جائے گا اور ہزاروں کو جہنم کے اندر جانے سے بچا لے گا، ہزاروں جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عجیب فراست، یہ تو تم نے ایسا لگتا ہے اچھا کام کیا۔ فرمایا وہ جو دیوار جو ٹھیک کی وہ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں والے جو تھے، علاقے والے بدتمیز ہیں، برے ہیں، مہمان نوازی انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ جو دیوار ہے یہ یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے والدین جب فوت ہو گئے تو ان کے پاس ان کا مال تھا، ان کا پیسہ تھا، انہوں نے اس دیوار کے نیچے جو اس کی بنیادی ہیں وہاں پیسے رکھ دیے اور اوپر دیوار چڑھا دی، تاکہ جب یہ بچے اب بڑے ہوتے ہوتے ان کا وقت لگے گا، جب یہ بڑے ہوں گے تو اس وقت ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوگا، اتنی دیر میں ان کو کوئی نہ کوئی بتلا دے گا کہ اس دیوار کے نیچے آپ کے پیسے ہیں، یا دیوار گر جائے گی، وہ پیسے مل جائیں گے، ان دونوں کی جو زندگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ سونا چاندی ان کو مل جائے گا جو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ ان کے والدین نے اس کی دیواروں کے نیچے پیسے رکھ دیے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ یہ دیوار جو ہے وہ آہستہ آہستہ گر رہی ہے، کچھ عرصہ ہی گزرے گا، تھوڑا عرصے کے بعد یہ دیوار گرے گی اور وہ جو نیچے پیسہ ہوگا، یہ گاؤں والے بڑے بدتمیز ہیں، بڑے کنجوس ہیں، بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، جب وہ دیکھیں گے اس پیسے کو وہاں پڑا ہوا ہے تو اس پیسے کو وہ غصب کر لیں گے، چوری کر لیں گے، اور یہ جو بیچارے یتیم بچے جن کا اور کوئی آسرا نہیں ہے، ماں باپ دونوں چلے گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس طرح سوچا کہ یہ جو بیچارے معصوم بچے ہیں، ان کا یہ جو مال باقی یہاں رہ جاوے، اس لیے میں نے یہ دیوار ان بچوں کی خاطر، تاکہ ان کی زندگی مکمل ہو جاوے اور زندگی کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی ہیلپ ہو جاوے، اس کے لیے میں نے دیوار بنا دی ہے، اس کی مرمت کر دی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تو بڑا ہی عجیب قسم کا علم دیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ تو اس وقت پھر خضر نے اپنا عجیب مقولہ فرمایا اے موسیٰ، تمہارا جتنا بھی علم ہے اور میرا جتنا بھی علم ہے جو تم اس کے اوپر بڑے متاثر ہوتے ہو، اور اللہ نے آپ کو پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو علم دیا ہے وہ بھی علم، اور باقی جتنے بھی دنیا کا علم ہے اس تمام کے تمام علم کو اگر اکٹھا کیا جاوے تو فرمایا اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح یہ جو تمہیں سمندر نظر آتا ہے، یہ اوشن، یہ بڑا سمندر جو تمہیں نظر آتا ہے، تو فرمایا یوں سمجھو کہ ایک پرندہ آوے اور پرندہ آ کر اس میں سے ایک قطرہ پانی پی لیوے، پانی پی کر واپس جب چلا جاتا ہے تو فرمایا جس طرح اس سمندر کے اندر وہ تھوڑا سا پانی کم ہوتا ہے، فرمایا میرا تمہارا پوری مخلوق کا علم اگر اکٹھا کیا جاوے تو فرمایا جس طرح یہ تھوڑا سا ایک قطرہ سمندر کے اندر کم ہوتا ہے، اللہ کے علم کے اندر اس کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں کہ وہ جو ایک پرندہ آتا ہے اور پورا سمندر ہزاروں میل، یہ اٹلانٹک سمندر، پیسفک سمندر، جتنے بھی سمندر ہیں سب اکٹھے کیے جائے اور اس میں سے ایک پرندہ آوے اور اپنے چونچ کے ذریعے ایک تھوڑا سا پانی کا قطرہ لے جاوے، تو فرمایا جس طرح یہ قطرہ لے جاتا ہے اور باقی سارا سمندر ہے، فرمایا میرا بھی علم، تمہارا بھی علم، پوری مخلوق کا علم اکٹھا کیے جاوے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے یہ قطرہ، فرمایا اس قطرے سے بھی کم ہے۔ تو واپس آتا ہوں آیت الکرسی جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت کا علم آگے، ان کے آگے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر تھوڑا سا جو اس نے مخلوق کو دیا ہے۔ اور علم کا احاطہ کیا کا مطلب، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے علم کو دینا اور ایک ہے علم کا احاطہ۔ ایسے کرتے ہیں کافی سوالات ہیں اس آیت کا، اس حصے کا کیا مطلب کہ علم کا احاطہ کس انداز میں، اور اللہ رب العزت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ رب العزت بڑے ہی خبر والے ہیں، بڑے ہی علم والے ہیں، اس کا علم جیسے اللہ کی ذات کا کوئی انتہا نہیں، ایسے ہی
اللہ کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، دنیا کے اندر ایک بھی اگر پتا وہ گرتا ہے تو وہ اسی وقت گرتا ہے جب اللہ کو علم ہوتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ایک ایک چیز کائنات کے اندر حرکت کرتی ہے، اللہ رب العزت کو اس حرکت کا بھی پتہ ہے، اللہ رب العزت کو اس حرکت کا بھی پتہ ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی، اب اندازہ لگاؤ کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے اندر جو سوکھی چیز ہے، جو گیلی چیز ہے، زمینوں کے اندر جا کر جو دانہ رکھا ہوا ہے، اور اس دانے کے اندر جو نرمی اور سختی، اور اس دانے کے اندر جو رطوبت اور جو یبس، جو سوکھا پن اور جو گیلا پن اس دانے کے اندر ہے، اور جتنا وہ دانہ گیلا ہوتا ہے اندر سے، دانہ اور دانے کے اندر گیلا پن ہوتا ہے، اور دانے کے اندر جو سوکھا پن ہوتا ہے، جب وہ زمین کے اندھیروں کے نیچے ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے۔ یہ میرے رب کے علم کا کچھ اندازہ لگاؤ۔ خیر، کچھ سوالوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے درس کے اندر، اگلے سیشن کے اندر ہمارے جو عقائد ہیں ان کی طرف بات چیت کریں گے۔ تو خیر، سوال یہ ہوا تھا کہ بیلجیم سے سجاد بھائی آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم کے اندر ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، اور جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو سابعین ہیں، مختلف قسم کے لوگ، اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، آخرت کے اوپر، تو ان کی نجات کا، یعنی قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، مطلب ان کی نجات۔ تو قرآن کریم کے اندر جہاں بھی ایمان باللہ آتا ہے کہ اللہ پر ایمان، تو وہاں آٹومیٹکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان اور تمام رسولوں پر بھی ایمان، مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے۔ اسی وجہ سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شارٹ انداز ہوتا ہے کہنے کا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ ایک انداز ہوتا ہے چھوٹا، شارٹ انداز کے اندر بات کرنے کا، لیکن اس کے اندر شامل ہے ایک بات۔ اور دوسری بات، جیسے مفسرین نے لکھا ہے ان آیات کے ماتحت، کہ ایمان باللہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے کہ جب آپ رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ اگر آپ نے رسول پر ایمان نہیں لایا، تمام کے تمام رسولوں پر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو نبی ہیں، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، تب ہی آپ کا اللہ پر ایمان لانا مکمل ہوا۔ اگر نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ پر ایمان لانا آپ کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد سسٹر نے فون کل بھی کیا تھا، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں ویزے کے اور بیٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی ایک سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ ان حالات کے اندر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھیں، باجمع یعنی وقت کے اوپر صبح کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص سورۃ یاسین کو دن کے ابتدائی حصے کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اہم کاموں کے اندر اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ جو یہ کریں تو اس کے لیے آپ ایسے کریں، سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا کام، کہ تہجد کے اندر اٹھ کر آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، هل من داع فاجیب له، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کی۔ تو اس لیے وہ دعا کا وقت ہے، تہجد پڑھیں، اور تہجد کے بعد پھر آپ دل سے اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں۔ تو یہ دو کام ضرور کیا کریں۔ جو
دنیاوی جو کاغذاتی کارروائی ہے، جو کام ہے، وہ تو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر تو کام، اور صحیح طریقے سے، لیگل طریقے سے، غلط طریقے سے کوئی کام نہ کرو۔ ہر چیز قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، ود ان دا لا آف دا کنٹری آپ رہ کر آپ تمام کے تمام کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا دینی یقین بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، دعا کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر ضرور اثر رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرتے رہیں۔ اور باقی آپ نے جو کہا کہ آپ کے بیٹے کو جاب ایک ملتا ہے، دوسرے کے اوپر ملتا ہے، پھر اس کے لیے تو کوئی خاص دعا تو ہے نہیں، یہ ہے کہ جب کسی جاب کے اندر جاوے تو سوچ سمجھ کر، کریئر آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر لے کہ یہ آیا یہ کام میرے لیے ہے یا نہیں۔ اور ینگسٹروں کے اندر اس طرح ہوتا بھی ہے کہ وہ ایک کام کے اوپر جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا، یا ان کے مناسب نہیں ہوتا، یا اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یا پیسے ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر وہ دوسری کے اوپر جاتے ہیں۔ ٹرائل اینڈ ایرر بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ اس کے اندر، جس کام کے اندر جانے سے پہلے خوب کسی سے، تجربے کار سے، ایکسپرٹ سے مشورہ کر لیں۔ باقی آپ نے یہ پوچھا ایک سائل نے کہ مسجد نبوی کا فوٹو آتا ہے اور اس کے ساتھ کچی قبر آتی ہے، تو وہ فوٹو کے اندر تو میں نے دیکھا نہیں، اگر میں دیکھ لیتا تو ضرور آپ کو بتلا دیتا، پتہ نہیں کون سی قبر ہے۔ اگلی اس کے بعد آپ نے کہا کہ سراج القبر کے نفل ہوتے ہیں، اسی طرح صحت کے نفل ہوتے ہیں، پتہ نہیں مستقل نفل ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ قبر کے لیے کوئی خاص نفل ہیں اور فلاں کے لیے کوئی خاص نفل ہیں، نفل ہوتے ہیں۔ آپ نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قبر والے نفل ہیں اور یہ پل صراط والے نفل ہیں اور یہ محشر والے نفل ہیں اور اسی طرح یہ جنت کے اندر داخل ہونے والے نفل ہیں اور یہ نفل فلاں چیز کے لیے نہیں۔ نفل کی عام نیت ہوتی ہے، اور نفل کے بعد جو دعا ہوتی ہے اصل وہ ہوتی ہے، اور اس وقت آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں کہ یا اللہ قبر کو میرے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو نفل جو ہوتے ہیں وہ نفل ہوتے ہیں جنرل۔ تو آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو یا اللہ یہ نفل میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور نفل کے بعد جو دعا کرنا چاہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح توبہ کہ آپ نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ کے نفل کا مطلب کہ نفل کے بعد آپ توبہ کر لیں۔ اور آخری جو سوال ہوا کہ عشاء کے بعد ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، عشاء کی نماز جب ہو جاوے تو اس کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ انسان رات کے حصے کے اندر اٹھے، لیکن اگر اندیشہ ہو کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکتا ہوں یا اٹھ نہیں سکتی ہوں، تو پھر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں بھی کچھ صحابہ اس طرح تھے کہ جو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، وقت کا اختتام ہوا، پروگرام کے انتہا کی طرف آئے ہیں، تو اس کو دعا کے ذریعے ختم کر لیتے ہیں اور پھر پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر، تیرے تمام احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا رب العالمین، جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے، بقیہ امت کے لیے ان سب کو آسان فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا رب العالمین،
تیرے عرش کے سائے کے اندر جو 7 آدمی جن کو تو جگہ نصیب کرے گا، یا اللہ تو ہمیں بھی ان 7 آدمیوں میں سے، ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ہمیں بھی اس کے اندر بنا، یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگا نہیں ہے اور مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ تو ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔